بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں طاہر ڈنڈ اور آپ دیکھ رہے ہیں ایس ڈی ٹی وی۔ امیجن کریں کہ جس ملک میں 3 کروڑ اسکول گوئنگ ایج کے بچے اسکول سے باہر ہوں، اس کی کیا اوقات ہوگی، اس کے کیا حالات ہوں گے، اس کے فیوچر کے بارے میں آپ کیا فور کاسٹ کریں گے؟ جو یوتھ ہے 65% ہے بلو دس ایج اینڈ آل دیٹ، وہ سارا ہم جو کہتے ہیں نا، جاپان میں پاپولیشن کولیپس کر گئی ہے اور وی آر، یہ ہماری انڈومنٹ ہے اینڈ آل دیٹ۔ جسٹ امیجن کہ وہ کل کہیں میں جملہ سن رہا تھا، بڑا خوفناک جملہ تھا وہ، کہ یہ نہیں کہ ان کے لیے امپلائمنٹس نہیں ہیں، امپلائمنٹس ہوں گی، دے آر ان امپلائبل یوتھ، جس کو ہم آگے کر رہے ہیں۔ تو بڑا ایک یہ لمحہ فکری ہے۔ اس دوران میں ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے تعاون سے، ان کی مالی قرضے سے، سندھ گورنمنٹ نے سیکنڈری ایجوکیشن کو امپروو کرنے کا پروگرام بنایا تھا۔ اس کے لرننگ آؤٹ کمز کس ایریاز میں ہو سکتے ہیں، وہ ہم نے پچھلے پروگرام میں ڈسکس کیے تھے۔ آئی ہوپ کہ آپ نے وہ دیکھا ہوگا۔ اسی سلسلے میں اب ہم دوسرا آج پروگرام اس لیے کر رہے ہیں کہ اس کو فور کاسٹ تو کیا کرنا ہے، تھوڑا سا اس کو دیکھا جائے کہ آگے اب کیا کیا جا سکتا ہے۔ اس کو کوالٹیٹیولی تو امپروو کرنا ظاہر ہے ہی ہے، کوانٹیٹیو کے لیے اس کو ہم ہاریزونٹلی اسپریڈ کر سکتے ہیں۔ جیسے 5 امپورٹنٹ سبجیکٹس کو، جیسے چائنا نے میتھمیٹکس اور وہ کیا نا، تو اس میں ہم نے سائنس سبجیکٹ، فزکس، کیمسٹری، میتھمیٹکس، بایولوجی، اور ظاہر ہے لینگویج جو ہے اٹس دا بیسک ٹول دیٹ از انگلش، ان سبجیکٹس کو ہم نے کیا تھا کہ اس میں لرننگ آؤٹ کم۔ تو ہاریزونٹلی اس کو اگر امپروو کیا جائے تو اور کون سے سبجیکٹس اس میں ایڈ کیے جا سکتے ہیں، یا جن کو ایڈ کرنا پروڈنٹ ہوگا، اور اگر کوانٹیٹیو کیا جائے تو اس کی کوالٹی کو امپروو کرنے کے لیے واٹر ٹائٹ ہم اس کو کس طرح کر سکتے ہیں، یا اس کو بہتر کیسے بنا سکتے ہیں۔ ایک دفعہ پھر اس پہ گفتگو کرنے کے لیے ہم نے ایکسپرٹ کو دوبارہ سے ایک دفعہ زحمت دی ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب رحمان اجاز صاحب، جو اس ایریے میں ایکسپرٹ ہیں، خود بھی ٹیچر ہیں، 25-30 سال سے پڑھا رہے ہیں، سیکنڈری لیول پہ پڑھایا ہے، اور ہر قسم کے سسٹم میں پڑھاتے رہے ہیں، دیسی سسٹم میں بھی، میٹرک، ایف ایس سی وغیرہ بھی، اور اے لیول اور وہ کیمبرج آکسفورڈ جو ہے اس کے اندر بھی۔ رحمان صاحب ویری وارم ویلکم۔ تھوڑا سا ہمیں بتائیں کہ فیز 2 کو کس طرح انیشیٹ کیا جائے، یا کم از کم اس کا آرکیٹیکچر یا اس کا حوالہ جو ہے وہ کس طرح ہونا چاہیے، حوالہ سا بن جاتا ہے نا مائنڈ میں۔ سب سے پہلے تھینک یو ویری مچ طاہر صاحب، اور وعلیکم السلام۔ میں سٹارٹ لوں گا جہاں سے آپ نے آغاز کیا گفتگو کا، کہ آؤٹ آف اسکول اسٹوڈنٹس کی بات کی۔ ہم ابھی بات کر رہے ہیں کہ جو اسٹوڈنٹس ہمارے سسٹم کے اندر ہیں، ان سسٹم کے اسٹوڈنٹس کی بھی کو کوالٹی کی ایجوکیشن دینے کی ضرورت ہے۔ کوالٹی ایجوکیشن دینے کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز، اگر ہم کوالٹی کی اسسمنٹ کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو آبویسلی باقی سارے چیزیں بھی پیچھے ٹھیک ہونی شروع ہو جاتی ہیں، کیونکہ ہمارا سسٹم کچھ اس قسم کا بن گیا ہوا ہے کہ جس قسم کی اسسمنٹ ہوتی ہے اسی قسم کے ٹیچر تیاری کراتے ہیں، بچے بھی اسی قسم کی تیاری کرتے ہیں کہ اسسمنٹ میں ہمیں اچھے مارکس چاہیے۔ تو ہم چاہیں گے کہ ہماری جو اسسمنٹ ہو، جو ہمارے میجرز بنے، وہ ویلڈ ہوں، ریلائبل ہوں، اور وہ اپ ٹو دی مارک ہوں انٹرنیشنل سٹینڈرڈس کے۔ ہر کوشچن کے پیچھے کوئی اسٹوڈنٹ لرننگ آؤٹ کم ہو، اس لیول کا، اس قسم کے ہمارے پیپر بننے چاہیے۔ آپ نے بھی بہت اچھے طریقے سے بریف کیا کہ فرسٹ فیز میں سندھ سیکنڈری ایجوکیشن امپروومنٹ پروجیکٹ نے 5 سبجیکٹس کے اوپر کام کروایا، جس میں میتھمیٹکس، کیمسٹری، بایولوجی، فزکس اور انگلش کے مضامین میں تقریباً ہم نے کوئی 440 ٹیچرس کی ٹریننگ کی۔ اب یہاں
کام ختم نہیں ہوتا بلکہ یہاں سے کام شروع ہوتا ہے. یہ 5 سبجیکٹ نو ڈاؤٹ بہت امپورٹنٹ ہے، لیکن کیا باقی سبجیکٹ جن میں اسیسمنٹ ہوتی ہے وہ امپورٹنٹ نہیں؟ کیا ان کے بچوں کو اچھی کوالٹی کی اسیسمنٹ نہیں ملنی چاہیے؟ تو اس کا جواب یہی ہے کہ ملنی چاہیے. ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ فیز 2 کے اندر اور سبجیکٹس ایڈ کیے جائیں. فار ایگزامپل لائک کمپلسری سبجیکٹس. کمپلسری سبجیکٹ سے مراد ہے اردو، سندھی، پاکستان اسٹڈیز، اسلامیات، اس طرح کے سبجیکٹس بھی ڈالے جائیں تاکہ ایک فل پیکج بنے. پھر اور فیکلٹیز کے سبجیکٹس بھی ڈالنے چاہیے، لائک فار ایگزامپل کمپیوٹر کی سائڈ، کامرس کی سائڈ ہے، کچھ ہیومینٹیرین آرٹس کے سبجیکٹس ہیں. ان کا ایک کمبینیشن بنایا جائے اور ان کے ٹیچرز کو بھی بالکل اس طریقے سے ٹریننگ دی جائے کہ کیسے کریکولم سے کی بیس کے اوپر انہوں نے اپنے پیپر بنانے اور ان پیپرز کے اندر تھنکنگ انوالو ہو، ٹیسٹ ہو، نہ کہ کانٹینٹ ٹیسٹ ہو رہا. اچھا، بالکل ٹھیک ہوگا. اس کو اپ اسکیل کرنے کے لیے اگر اس کو مزید ڈسٹرکٹس تک بڑھایا جائے یا اس کو آگے کی، ڈو یو تھنک اٹس ویری ڈیفیکلٹ؟ میرے خیال سے ڈیفیکلٹ نہیں ہے، شاید 2 چیزوں کی ضرورت ہوگی. کیونکہ ابھی میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جو آپ نے نمبر بتایا یہ بہت چھوٹا سا ہے ٹرینڈ ہونے والے. یہ تو ٹرینرز بھی نہیں ہو سکتے سب کو ٹرینڈ کرنے کے لیے. آپ کو ٹرینرز بھی اور ٹرینڈ کرنے پڑیں گے ٹیچر. تو ڈو یو تھنک اٹس این اپ ہل اینڈ این ہرکولین ٹاسک؟ آئی تھنک 2-3 چیزیں کی جا سکتی ہیں ابھی. اٹ ڈپینڈز اپون دا ریسورسز اینڈ دا سیکنڈ تھنگ وی نیڈ ٹو ہیو دا ول کہ ہم نے دوسرے سبجیکٹس کرنے. نئے ماڈل بنائے جا سکتے ہیں جس میں آپ ماسٹر ٹرینرز کر سکتے ہیں، ٹرین کر سکتے ہیں. آپ پھر اگر بہت زیادہ پیسے لگ رہے ہیں تو آپ ماسٹر ٹرینرز بنا لیں ان سبجیکٹس کی، تھوڑے تھوڑے لوگوں کو بلا کے، اور وہ آگے کاسکیڈ میتھڈ کے تحت اس کو آگے چلا سکتے ہیں. تو یہ ایک سیکنڈ فیز یہ کیا جا سکتا ہے کہ دوسرے سبجیکٹس کے بھی امپروو کیا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو آؤٹ آف اسکول ہیں وہ تو ایک ہیمریج ہے، ایک لاس ہے جس کو آپ روک نہیں سکے یا نہیں کرنے کے لیے اب ظاہر ہے وہ کہیں، لیکن جو ہیں کم از کم ان کی کوالٹی ایسی ہو کہ وہ تو کام کریں. یہی آپ کہہ رہے ہیں؟ جی میں بالکل ایگزیکٹلی یہ کہہ رہا ہوں. آؤٹ آف اسکول کو دیٹ از سم تھنگ ایلس، دیٹ از ٹوٹلی اے ڈفرنٹ بال گیم. ان کو لے کے آنا بہت ضروری ہے. ان کو لے کے آنے کے ساتھ ساتھ آپ کو جو پریزنٹ سسٹم کے اندر ہے بچہ، اس کی کوالٹی کو امپروو کرنے کی بہت ضرورت ہے. اس کی آپ کے سامنے مثال ہے جو ہماری پروڈکٹ نکل رہی ہے اس وقت، کیا وہ انٹرنیشنلی، میں سب کی بات کر رہا ہوں، میجورٹی کی، ایک اوقات تو بہت اچھے نکل جاتے ہیں، وہ تو آپ کے سسٹم کو نہ بھی ہو تب بھی نکلتے ہیں. کیا ہمارا سسٹم انٹرنیشنل لیول کے اسٹوڈنٹ پروڈیوس کر رہا ہے؟ تو آگے کوشچن مارک. یہ جو آؤٹ آف اسکول نئے پرائمری کے بچے ہیں، سیکنڈری پہ بھی ہم آتے ہیں، ان کو اگر ریڈ اینڈ رائٹ یا اسپیک اینڈ رائٹ تو بہت زیادہ ہو جاتا ہے، ریڈ اینڈ رائٹ اردو اینڈ انگلش اور ساتھ ارتھمیٹک، ناٹ میتھمیٹکس، ارتھمیٹک آئے، جس کا مطلب ہے کہ پلس مائنس ملٹی پلائی اور ڈیوائڈ کرنا ان کو آتا ہو. اگر آپ صرف یہی سکھا دیں 5ویں جماعت تک تو ڈو یو تھنک بات اور تھوڑا بہت قاعدے شاعدے پڑھتے رہیں، دیٹ از این انف بیس کے آگے وہ اس کو چلا سکیں؟ پھر آپ کی جو بات مجھے لگ رہی ہے دیٹ از واٹ یو آر سیئنگ، ہم اس کو ایک ٹرم یوز کرتے ہیں، لٹریسی. لٹریسی، آپ بیسک لٹریسی دیں کہ وہ 2 لینگویجز پڑھ سکیں، سمجھ سکیں، لکھ سکیں، اور اس کے ساتھ ارتھمیٹک کہ وہ اپنے ڈیلی کے جو کام ہیں وہ کر سکیں. تو یس، اٹ از دیٹ از دا منیمم تھنگ فار آؤٹ آف دا اسکول اسٹوڈنٹ. اس کے بعد اگر ان کو ٹرائی کیا جائے کہ پرائمری سے میں یا کسی بڑی کلاس سے ان کو آگے دوبارہ
ان کو اپ ٹیک کر لیا جائے تو ڈو یو تھنک اٹ وڈ بی اے وائبل تھنگ؟ دیر آر پیرلل کئی پروگرام چل رہے ہیں دوسرے ڈونرس کے ساتھ بھی. لائک آئی نو دیٹ یونیسیف از ڈوئنگ اے لاٹ آف ورک آن دیٹ تھنگ. وہ ایکسلریٹڈ سسٹم یوز کرتا ہے. وہ پرائمری کو 5 سال کی بجائے 2 سال 3 سال کے اندر بچوں کو پرائمری کے لیول تک لے کے آ جاتا ہے. اسی طرح فرام 5th آنورڈس، فرام 6th آنورڈ 8 تک پھر وہاں ایکسلریٹڈ سسٹم پہ وہ لے کے آتا ہے. اور وہ تو وہ ماڈلس ہیں ہمارے پاس، بالکل آؤٹ آف اسکول اسٹوڈنٹ کے ساتھ کیے جاتے ہیں. میں دوبارہ واپس سیکنڈری کے یہ جو پروجیکٹ ہے اس کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گا. پہلی چیز تو میں نے کہی آپ کو بتائی کہ ہمیں پریزنٹ سسٹم کو امپروو کرنے کی ضرورت ہے اور باقی سبجیکٹس پہ بھی جانے کی ضرورت ہے. ایک چیز، اس کے بعد آپ کا خالی کام یہاں ختم نہیں ہوتا. ہم نے اسی پروجیکٹ کے تحت سندھ کے 7 بورڈز جو گورنمنٹ کے ہیں ان کے آفیشلس کو ٹریننگ دی کہ رزلٹ بہت لیٹ نکلتے ہیں، رزلٹس میں بہت سارے پرابلمس آتے ہیں، آٹومیشن کی طرف جائیں. 85 کے قریب ہم نے آفیشلس کو ٹریننگ دی ہے 2 چیزوں پہ. آن دا یوز آف OMR، آپٹیکل مارک ریکگنیشن. وہ آپ کے جتنے MCQ ٹائپ کے کوشچنس ہیں ان کو بہت ہی جلدی، بہت افیکٹولی، ایرر فری مارک کر کے آپ کو دے دیتے. اینڈ دین ہم نے ان کو ٹریننگ دی ہے ای مارکنگ کے اوپر. الیکٹرانکلی پیپر نہیں ہوگا ٹیچر کے سامنے، اسکرین کے اوپر بچے کے کوشچنس آئیں گے اور ٹیچر ان کوشچنس کو آن دا بیسس آف روبرک، تاکہ سب کو ایک جیسی مارکنگ ملے، کی بیس پہ مارک کرے گا. یس، وی ہیو پرووائڈیڈ دیٹ تھنگ انیشل اسٹیج پہ. اچھا یہ بتائیں کہ سیکنڈری لیول پہ اس کو میسز تک آگے پھیلانے کے لیے حکومت کو کیا کرنا چاہیے؟ حکومت، یہ تو ایک طرح سے ایسے ہے نا کہ اولیو کے ایک چند پودے آئے پہلے، پھر ایک اولیو لگانے کے لیے ایک نرسری بن گئی، پھر بڑے سائز کی نرسری بن گئی یا 5-6 نرسریاں بن گئی. لیکن اس کو ایز اے کراپ کے طور کے اوپر لینا، جیسے گندم ہے، اب آپ کی 30 ملین ٹن گندم پیدا ہوتی ہے جو آپ کی فوڈ ہوتی ہے کرنے کے لیے. تو اگر آپ بالکل پائلٹ کو یا چھوٹے کو دیکھیں، اس کو اپ اسکیل لفظ کو اتنا اس سے سوٹیبل نہیں لگتا. بڑے لیول پہ کہ گورنمنٹ اس کو اپٹیک، کیونکہ فائنینشیل ریسورسز تو ہیں، اس کے علاوہ کیا کرے تو گورنمنٹ اس کو اڈاپٹ کر سکتی ہے یا پاکستان ایز اے کنٹری اڈاپٹ کر سکتا ہے؟ تھینک یو ویری مچ. سندھ گورنمنٹ کے علاوہ ہمارے پاس پاکستان کے جتنے بھی بورڈز ہیں، ان بورڈز کو جو ریگولرائز کرتا ہے ایک باڈی ہے، وہ والی باڈی بھی بہت کوشش کر رہی ہے، سسٹمیٹکلی کوشش کر رہے ہیں. انہوں نے ابھی کچھ دن پہلے بہت اچھی کاوش کی اور انہوں نے ایک اسیسمنٹ فریم ورک بنا کے دیا. اور سارے بورڈز جتنے بھی ہیں گورنمنٹ کے پاکستان میں، آل اوور ان کے ساتھ کوآپریٹ کر رہے ہیں. اور اگر اس فریم ورک کو اڈاپٹ کر لیا جاتا ہے بورڈز میں، تو آئی تھنک جو بات آپ کر رہے ہیں کہ ماسز ہر لیول پہ اسیسمنٹ امپروو ہو جائے گی پاکستان کی. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے بعد اس کو بورڈ لیول پہ اڈاپٹ کرنے کی ضرورت ہے. بہت کوئی اور چیز رہ گئی ہو؟ جی، میں ایک چیز اور ایڈ یہاں کرنا چاہوں گا. ہم نے ابھی تک بات کی تھی کہ کیسے ہمیں اسیسمنٹ کو امپروو کرنے کی ضرورت ہے. انفارچونیٹلی پاکستان میں جو پیپرز آتے ہیں بچوں کے بورڈز میں، ان کو پائلٹ ٹیسٹ عموماً نہیں کیا جاتا. جب تک
آپ کے کوشچنس پائلٹ ٹیسٹ نہ ہوں اور ان پائلٹ ٹیسٹ کوشچنس کے اوپر اسٹیٹسٹیکلی آئٹمس کو نہ دیکھا جائے، کریکٹرسٹکس نہ دیکھے جائیں، اتنی دیر تک آپ کے پیپر امپروو نہیں ہو سکتے۔ تو تھرڈ فیز میں سمجھتا ہوں جو کہ کرانے کی ضرورت ہے اور بہت سخت ضرورت ہے، آپ کے پیپر ریلائبل اور ویلڈ تب ہوں گے جب تک آپ ان پیپرز کے پیچھے آئٹم بینک بنائیں گے، اور آئٹم بینک میں آپ کے سارے پائلٹ ٹیسٹ ہوئے ہوں گے، اور ہر آئٹم کے کریکٹرسٹکس، آئٹم کریکٹرسٹکس کی بیس پہ آپ کے آئٹم سلیکٹ ہوں، ریجیکٹ ہوں یا ریویو ہوں۔ جتنی دیر تک یہ کام نہیں کرتے اتنی دیر تک ہمارے پاس ریلائبل اور ویلڈ پیپر نہیں آ سکتے۔ تو تھرڈ فیز میں سمجھتا ہوں سندھ گورنمنٹ کو اپنے بورڈ کے آفیشلز یا سینئر سبجیکٹ کے جتنے بھی سبجیکٹ کے ٹیچرز اور پروفیسرز ہیں، ان کو آئٹم انالیسس کی ٹریننگ بھی دلوانی ہوگی تاکہ پیپرز بہتر ہو سکیں۔ بہت بہت شکریہ۔ آپ نے سنا، بڑا امپورٹنٹ ہے۔ امپورٹنٹ اس لیے ہے کہ بچہ جب پڑھنا شروع کرتا ہے تو امپروو فلاں نمبر کا، میں خیر اگلی کلاس میں میٹرک میں بھی ہوا ہے، ایف ایس سی اور اے لیول اور سیکنڈری لیول پہ ایک کٹ آف آ جاتا ہے، کیونکہ اس کے بعد آپ نے یونیورسٹی میں جانا ہوتا ہے اور پروفیشنل آگے تعلیم، یا آپ نے جاب مارکیٹ میں وہاں پہ آگے گزارا نہیں ہوتا۔ سیکنڈری ایجوکیشن وہ ایجوکیشن ہے جس کے بیسس کے اوپر فیوچر ڈیسائیڈ ہوتے ہیں، اور بہت سے لوگوں کا جب فیوچر ڈیسائیڈ ہوتا ہے تو پاپولیشن کا فیوچر ڈیسائیڈ ہوتا ہے، پاپولیشن کا جب فیوچر ڈیسائیڈ ہوتا ہے تو پھر ملک کا فیوچر ڈیسائیڈ ہوتا ہے۔ ہمارے ساتھ مثال ہے، انڈیا میں بہت سی انہوں نے انجینئرنگ کی یونیورسٹیز بنائی اور انہیں آئی وی لیگ لیول کا وہ لے کے گئے۔ اب انہی یونیورسٹیوں سے نکلے ہوئے لوگ جو ہیں وہ گوگل شوگل اور ان کے سی ای او اور بہت سارے، یہ تو ایک آدھ سامنے آ جاتا ہے بڑے عہدے پہ تو ہمیں پتہ لگ جاتا ہے، بے شمار ورکرز جو ہیں وہ ان کے ادھر ہیں آگے جا کے، تو اٹس پیئنگ آف۔ اسی طرح کوریا تھا، ساؤتھ کوریا تھا، ایجوکیشن پہ انہوں نے انویسٹ کیا بہت، خاص طور پہ سیکنڈری ایجوکیشن پہ۔ ان بچوں نے آگے جب وہ آئے اور نکل کے تو آگے کیے۔ چائنا میں ہم دیکھ چکے ہیں کہ پروڈکٹیوٹی انکریز کرنے کے لیے چائنا میں ایک سٹیج پہ تھا کہ وہ اپنے بچوں کو پی ایچ ڈی کرنے جو جاتے تھے، ان میں جو ٹاپ کے بچہ ہوتا تھا وہ واپس چائنا آ کے سرو کرتا تھا، باقی جو اگر 5 بھیجے ہیں 4 وہیں پہ سرو کرتے تھے۔ تو اٹ از ہائی ٹائم کہ ہم آؤٹ آف اسکول چلڈرن، اور یہ بات کرتے رہیں لٹریسی، ہم کوانٹٹی کو تو انکریز کر سکیں یا نہ کر سکیں، لیکن جو ہمارے پاس ہیں وہ تو کسی کام کی کوالٹی ہو، اس کوالٹی کو انکریز اگر ہم کر لیں گے تو شاید ہو سکتا ہے کہ آنے والے وقت میں ہم اس کو کیٹاپلٹ بھی کر سکیں اور پھر مزید بچے ہو سکیں، اور جو آؤٹ آف اسکول ہیں ان کے لیے بھی کوئی سلوشن یہی بچے سوچیں آگے جا کے پڑھا سکتے ہیں کسی کو یا واٹ ایور، جو بھی وہ تو وقت بتائے گا۔ تو یہ بڑا امپورٹنٹ انیشیٹو ہے سندھ میں، یہ گورنمنٹ کے لیول کے اوپر، اسی لیے اس کو سلیکٹ بھی ہم نے کیا کہ سندھ گورنمنٹ نے، جہاں پہ بہت برا حال تھا ایجوکیشن کا، اور ایک زمانے میں یہ حالات تھے کہ اگر یہاں سے کوئی جاتا تھا گریجویٹ تو وہ اس کو جاب پہ رکھتے تھے، لوکل کو نہیں تھے رکھتے، بورڈ کے پڑھے ہوئے کو۔ اب تو شاید مجھے نہیں پتہ کیا ہے، تو پائلٹ کر لیے۔ آئی ہوپ کہ باقی پروونسز کو بھی اس کو ایگرلی دیکھنا چاہیے اور اس کے جو کی لیسنز ہیں، بیسٹ پریکٹسز ہیں، ان کو اڈاپٹ کرنا چاہیے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں۔ اللہ حافظ۔